السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور عام مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کمیشن۔ کمیشن کیا ہے؟ جب کوئی شخص کسی کے لیے کوئی سودا کرا دے یا گاہک دلا دے یا دو فریقوں کے درمیان کوئی معاملہ طے کرا دے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ رقم یا فیصدی دیا جائے تو اسے کمیشن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی مکان بکوا دیا یا کوئی سامان فروخت کروا دیا یا کسی کی نوکری لگوا دی اور اس کے نتیجے میں اسے کچھ رقم یا فیصدی دے دیا جائے تو یہ کمیشن کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اسلام کے اندر کمیشن لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت بغیر محنت کی کمائی کو ناپسند کرتی ہے اور محنت سے کمائی حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اور اسلامی معیشت کے اصولوں کے اعتبار سے کمیشن کو مستقل تجارت کی حیثیت حاصل نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر چند شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے کمیشن کے معاملے کی ایک محدود اجازت دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کمیشن کی اکثر صورتوں کے ناجائز ہونے کی صراحت بھی کی ہے۔ اگر شرطیں پائی جائیں گی تو کمیشن لینا جائز ہوگا۔ تو اب جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کے پائے جانے کے بعد کمیشن لینا جائز ہوتا ہے۔ تو وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ جو شخص کمیشن لے رہا ہے اس معاملے کے اندر اس شخص کا کچھ نہ کچھ دخل ہو، یعنی کوئی اس کی محنت ہو اور کوئی عمل ہو۔ اگر کوئی شخص ایک معاملے کے اوپر کمیشن لے رہا ہے اور اس معاملے میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے سامنے والے اسٹور سے کمیشن لیتا ہے اور یہاں پر وہ کوئی محنت کرتا نہیں ہے، کوئی عمل کرتا نہیں ہے، تو یہ والا کمیشن لینا ناجائز ہوگا۔ یہ ایک میں نے مثال بیان کی، تو اس طرح کی جو بھی مثال ہو وہاں پر کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جس معاملے میں کمیشن لیا جا رہا ہے اس معاملے میں کمیشن لینے والے کا کوئی عمل اور کوئی محنت شامل ہو، نہیں تو کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ معاملہ بالکل صاف اور واضح ہو، معلوم ہو۔ اگر وہ معاملہ معلوم ہی نہیں ہے جس پر کمیشن لیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ کمیشن لینے سے پہلے کوئی رقم یا فیصد متعین کر دیا جائے کہ ہم آپ کو اتنے روپے کمیشن دیں گے، اتنا فیصد اس معاملے پر آپ کو کمیشن دیا جائے گا۔ اگر اس بات کو پہلے طے نہ کیا جائے تو اس صورت میں بھی کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان رضامندی پائی جائے اور دونوں فریق اس معاملے پر راضی ہو جائیں، اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ کسی کو اس معاملے میں دھوکہ نہ دیا جائے، اور ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ کمیشن کسی حرام معاملے پر نہ لیا جا رہا ہو۔ تو یہ چند شرطیں ہیں، اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو کمیشن لینا جائز ہوگا، اور اگر ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی ہے تو پھر کمیشن لینا جائز نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کمیشن لینا بذات خود حرام نہیں ہے، بلکہ طریقہ غلط ہو تو کمیشن لینا حرام ہے، اور اگر دیانت داری ہو، شفافیت ہو تو کمیشن لینا حلال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کمیشن کی بہت ساری صورتیں نکل جاتی ہیں کہ جائیداد کی خرید و فروخت پر کمیشن لینا، کاروبار میں کمیشن لینا، ایک طرف سے یا دونوں طرف سے کمیشن لینا، کمپنی کے ورکروں کا کمپنی والوں سے کمیشن لینا، اور اسی طریقے سے مسجد مدرسے والوں کا ایک دوسرے کو کمیشن لینا دینا، یہ آگے چل کے بہت ساری صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی خاص مسئلہ درپیش ہو تو اس کو لکھ کر وقت کے مفتیان کرام سے، قریبی مفتیان کرام سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو کمنٹس میں اپنا مکمل سوال لکھ سکتے ہیں کمیشن سے متعلق۔ انشاءاللہ ہم بہت صاف اور واضح الفاظ میں تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ باقی کمیشن کا جو خلاصہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔